لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ مسیح نہیں ہے، یہ المسیح ہے، کیونکہ یہ ان سب سے بلند و بالا اور ایسا درجہ رکھتا ہے جس تک کسی اور کی رسائی تک نہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج پام سنڈے ہے، شاہانہ داخلے کا دن، جسے آج سن 2024 میں ہم منا رہے ہیں۔ ایک بھیڑ ہے جو مسیح خداوند کو لے کر یروشلم میں داخل ہوتی ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیا کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پام سنڈے میں ہم ڈالیاں لہراتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور مسیح خداوند کے اس شاہانہ داخلے کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنے والی ہے کہ جو گروہ ہے وہ مسیح خداوند کو جانتا ہے، لیکن اتنا جانتا ہے جتنا ان کا مطلب اور مقصد ہے، اس سے زیادہ وہ مسیح یسوع سے واقف نہیں ہے۔ وہ مسیح یسوع کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے مسیح خداوند کو کھپریل پہ سے اتارے ہوئے اس بیمار کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور انہوں نے دیکھا کہ اس نے وہی کیا جو مسیح خداوند نے کہا تھا۔ اور اس طرح کے بے شمار جزات ہیں جو مسیح یسوع کے شاگردوں نے دیکھے، اس بھیڑ نے دیکھے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے اس نے جنم کے اندھے کو ٹھیک کیا، کیسے اس نے ہزاروں کی بھیڑ کو چند روٹیوں اور مچھلیوں کے ساتھ سیر کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کس طریقے سے اس نے پانی پہ چل کے دکھایا، اس نے طوفان کو روکا، اس نے ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے ساتھ سنبھالا۔ انہوں نے پانی کو میں بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ممکن ہے؟ کیونکہ کم و بیش 60 کلومیٹر کا ایک فاصلہ ہے یا ایک دائرہ ہے جس کے بیچ میں مسیح خداوند نے اپنی ساری خدمت کے ایام یا اپنی زندگی کے زیادہ تر ایام بسر کیے ہیں، لیکن یہ بھیڑ اسے صرف ایک معجزے دکھانے والے کے طور پر ہی جانتی تھی، اس سے زیادہ یہ اس سے واقف نہیں تھے۔ مسیح خداوند نے ایک مقام پر اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں فرق جواب تھے جو لوگوں نے دیے۔ کسی نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا، کسی نے کہا کہ ایلیا، اور بعض نبیوں میں سے کوئی۔ پھر اس نے پترس سے پوچھا تو پترس نے اسے وہ جواب دیا جس کو مسیح خداوند نے نہ صرف سنا بلکہ اس کی تعریف بھی کی۔ پترس نے اسے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ مسیح خداوند نے اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ کیونکہ یہ مسیح کو جان پایا تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف اس کے معجزات کو دیکھا تھا، اس کے بڑے بڑے کاموں کو دیکھا تھا، بلکہ اس نے دراصل مسیح کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ آج بھی ہماری دنیا میں جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک دعا کرنے والا شخص ہے جس کے پاس اگر آپ اپنے مریض کو لے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں صرف اس بندے کا نام پتہ ہوتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے یہ پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بندہ اس سے آگے کیا ہے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کیونکہ ہمارا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اسے شفا مل جائے، جب کوئی بھوکا ننگا ہو اسے برکت مل جائے، اور کسی طریقے سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ یہاں جو بھیڑ ہے وہ مسیح خداوند کو جو پکار رہی ہے،
ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مسیح خداوند کے لیے وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں جو توقع ہے ابن داؤد کی۔ اور یہاں پر ابن داؤد سے مراد داؤد کا صلبی بیٹا سلیمان یا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد دراصل اس مسیح کی ہے جو مسیح خداوند ہے۔ دنیا میں بے شمار مسیح آئے، ہر بادشاہ مسیح ہوتا تھا کیونکہ اسے مسح کیا جاتا تھا، ہر نبی مسیح ہوتا تھا کیونکہ اسے مسح کیا جاتا تھا، ہر ایک کاہن مسیح ہوتا تھا کیونکہ اسے مسح کیا جاتا تھا۔ لیکن ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ مسیح نہیں ہے، یہ المسیح ہے، کیونکہ یہ ان سب سے بلند و بالا اور ایسا درجہ رکھتا ہے جس تک کسی اور کی رسائی تک نہیں۔ اور جب ہم لوگوں کے نعروں کو دیکھتے ہیں تو آگے جا کر جب یہ یروشلم میں داخل ہو جاتے ہیں تو متی رسول بتاتا ہے کہ یروشلم میں داخل ہوتے ہی شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو جو تعارف یہ مسیح خداوند کا پیش کرتے ہیں وہ بالکل ہی ایسا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسیح یسوع کو صرف معجزے کرنے والے کے طور پر جانتے تھے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی ہے یسوع۔ بس اس سے زیادہ وہ اسے نہیں جانتے، اس سے زیادہ وہ اسے شاید جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف پورا ہو گیا جب معجزات ہو گئے، بڑے بڑے کام ہو گئے، اور انہوں نے بس اس کو یہیں تک جانا، یہیں تک مانا، اور ان کے لیے مسیح کا تعارف صرف اتنا تھا۔ لیکن کیا مسیح کا تعارف صرف اتنا ہے؟ آج آپ بھی ڈالیاں لہرائیں گے، آج آپ بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے نعرے لگائیں گے، لیکن کیا وہ آپ کے لیے صرف اتنا ہی ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ مسیح خداوند کو روکا کیوں نہیں گیا؟ یہاں ایک بات تو اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تھی، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، جو نبوت اس کے اس دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے کی گئی تھی اس نے ان نبوتوں کو بھی پورا کیا۔ اس لیے وہ المسیح ہے اور وہ حق ہے۔ اس نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ آگے جا کر جب وہ خداوند کے گھر میں صرافے والوں کے تختے الٹتا ہے تو وہاں بھی کسی کو اسے روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو طوفانوں کو روک دیتا ہے، جو پانی کی فطرت کو بدل دیتا ہے، جو ہر ایک چیز پہ غالب اور قادر ہے، وہ حق ہے۔ اور جب ہم اسے جان لیں گے تو پھر ہم اس کا تعارف نہیں کرائیں گے بلکہ ہم خود اس کا تعارف بن جائیں گے، اور ہم جہاں جائیں گے جو کچھ کریں گے اس کے وسیلے سے سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو ملے گا، اور وہ ہمیں اس تعلق میں داخل کرے گا جو صرف اس کا اور خدا باپ کا ہے، کیونکہ وہ خدا کا حقیقی بیٹا ہے۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اگر آج ہم اسے جان لیں گے تو ہم اس کا تعارف کرانے والے نہیں بلکہ خود اس کا تعارف بن جائیں گے۔ اس لیے آئے آج کے اس خوبصورت دن میں ہم خود مسیح یسوع کا تعارف بن جائیں۔ آمین۔